نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث، حدیث نمبر 19۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھا کرو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ پیارے بچوں، حدیث نمبر 8 میں ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ نماز جنت کی چابی ہے، اور یہ کہ ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ بتائیں کہ ان آیت سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ یہ کہ نماز فرض ہے اور کسی حال میں بھی نماز نہیں چھوڑنی، لیکن نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح نماز پڑھا کرو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، یعنی نماز بالکل ویسے پڑھنی ہے جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جبھی وہ جنت کی صحیح چابی بنے گی اور اس کا تالا کھلے گا۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس نیت سے کہ مجھے زیادہ اجر ملے گا کہ آج دل کرے کہ میں عصر کی نماز میں 4 کے بجائے 6 رکعت پڑھ لوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ عبادت کی قبولیت کی ایک شرط اس عمل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں گے تبھی وہ عبادت قبول ہوگی۔ حدیث نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا، ان کے رکوع اور خشوع کامل رکھے گا، اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اسے معاف فرما دے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے۔ اب یہ بتائیں کہ اس حدیث سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ یہ کہ اگر ہم لوگ وضو کر کے ٹھیک سے نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، اور اگر ہم لوگ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کا ہم سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح آپ نے جواب دیا، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ آپ مجھے اس کے بارے میں کوئی قصہ سنا سکتی ہیں؟ جی ضرور، آج میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ واپس جاؤ اور پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھی، پھر آ کر سلام کیا، لیکن اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 3 مرتبہ کیا۔ آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس کے علاوہ اور کوئی اچھا طریقہ نہیں جانتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے تکبیر تحریمہ کہو، یعنی اللہ اکبر، پھر آسانی کے ساتھ جتنا قرآن تمہیں یاد ہو اس کی تلاوت کرو، اس کے بعد رکوع کرو تو اچھی طرح رکوع کرو، پھر سر اٹھا کر پوری طرح کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ اور اچھی طرح بیٹھ جاؤ، اسی طرح اپنی تمام نماز پوری کرو۔ یعنی اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جب نماز پڑھنی ہے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر سے نماز شروع کرنی ہے، پھر تلاوت قرآن کرنا ہے، اور اس کے بعد جب رکوع کرنا ہے تو پورے پراپر طریقے سے، جب رکوع کر لیں گے تو پورے کھڑے ہو جائیں، یعنی جلدی سے
نہ کھڑے ہوں کہ آدھے کھڑے ہوں اور ابھی آدھے جھکے ہوں کہ ہم سجدے میں چلے جائیں، بلکہ پورے پراپر طریقے سے کھڑے ہو جائیں، پھر سجدہ میں جائیں اور سجدے کو پورا کریں. یعنی جلدی سے سجدے میں جا کر اٹھ نہ جائیں، بلکہ سجدہ صحیح سے کر کر پھر بیٹھیں اور پراپر طریقے سے بیٹھیں، پھر دوسرا سجدہ کریں. یعنی ہر رکن کو اچھی طریقے سے ادا کریں، جلدی جلدی نہ کریں. آج کے سبق میں ہم نے سیکھا نماز وہی قبول ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پڑھی ہو. نماز کو اپنے وقت پر اچھا سا وضو کر کے ادا کرنا ہے. ہمیں اپنے جسم، لباس اور نماز کی جگہ کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. حدیث نمبر 19. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اسی طرح پڑھا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. Pray as you have seen me praying. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.